ذکر پواران دوابا جلندر بہوالا تاریخ نگینا رام پرمار آف نواسی 5 سٹار۔ پرمار راجپوتوں کی 35 شاخوں میں اومٹ ایک مشہور و معروف شاخ ہے، جس کے افراد مالوے کے علاقہ اومٹ واڑہ میں آباد ہیں۔ اس علاقے میں جہاں اومٹ راجپوتوں کے بے شمار مواضعات واقع ہیں، وہاں اس قوم کی 2 ریاستیں نرسنگھ گڑھ اور راج گڑھ ہیں۔ اول الذکر ریاست 4,50,000 روپیہ سالانہ آمدنی کی ہے، جس کے فرمانروا مہاراجا ارجن سنگھ صاحب بہادر اب گدی نشین ہیں، اور مؤخر الذکر ریاست 3.5 لاکھ روپیہ سالانہ آمدنی کی مہاراجا بل بہادر سنگھ جی کے زیر حکومت ہے۔ 10ویں صدی بکرمی کے اختتام پر اومٹ واڑہ واقع مالوا سے راؤ بنائچ یا راؤ بتائچ اومت پرمار راجپوت اجین ہوتا ہوا دوابا جلندر میں آیا۔ اس نے کوہستان پرگل کے علاقہ بیت پر، جو کہ ان ایام میں بیوٹ راجپوتوں کے قبضہ اقتدار میں تھا، اپنا تسلط جمایا اور ہون نامی شہر کو اپنی راجدھانی قرار دیا۔ ان ایام میں بھاٹی راجپوتوں کی سلطنت تقسیم در تقسیم ہو جانے کے باعث بہت کمزور ہو چکی تھی۔ حاصل الکلام راؤ بنائچ یا راؤ بتائچ نے گنا چور کے بیوٹ اور راہو کے بھاٹی راجپوتوں کا بہت سا علاقہ دبایا، اور اس طرح سے اومٹ راجپوتوں کی ایک زبردست ریاست دوابا جلندر میں قائم کی۔ اس کی اولاد شہر ہیون میں قیام پذیر رہ کر مدت تک حکمرانی کے ڈنکے بجاتی رہی۔ جس زمانے میں راجا انند پال والی لاہور محمود غزنوی کے ساتھ مارکا آرائیوں میں مصروف تھا، ان ایام میں راؤ ہنیشور راج ہیون کی گدی پر رونق افروز تھا۔ ہندوؤں کا ستارہ غروب ہونے کو تھا۔ راجا انند پال کے مقابلے میں محمود فتح یاب ہوا اور لاہور ہوتا ہوا کانگڑے پر حملہ آور ہوا۔ محمود خود بدولت بربادی مجسم تھا، جہاں جہاں سے اس کا گزر ہوا شہر برباد ہو کر ویران ہو گئے۔ مندروں کو توڑتا، دیار و احصار کو مسمار کرتا، ہندوؤں کو قتل کر کے ان کی عورتوں بیٹیوں کو لونڈی غلام بناتا ہوا کانگڑے میں پہنچا۔ دیوی امبیکا کے مندر کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ وہاں سے اسے بے شمار مال و اسباب و زر و جواہر ہاتھ آیا۔ محمود کی ایک حصہ فوج نے ہیون، بنگا اور سڑویا کو، جو ان ایام میں اومٹ راجپوتوں کے مشہور ٹھکانے تھے، تباہ کر دیا۔ محمود کے اس حملے سے اومٹ راجپوت کی طاقت کو سخت نقصان پہنچا۔ اس کے واپس چلے جانے کے بعد اومٹ راجپوتوں نے اپنی منتشر شدہ باقی ماندہ طاقت کو جمع کیا۔ کچھ عرصے تک امن سے ہیون اور سڑویا میں رہ کر حکمرانی کے ڈنکے بجاتے رہے۔